بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وخير الأنام. رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے ایمان بالرسل جو کہ عقیدے کا ایک بڑا اہم اور اساسی موضوع ہے، اس پر بات ہم کر رہے ہیں، اور آج بنیادی طور پر ہم ایک اعتراض کا جائزہ لیں گے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ رب کائنات نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں کا انتخاب کیوں کیا؟ فرشتوں کو بطور رسول، فرشتوں کو بطور نبی کیوں نہیں بھیجا؟ اور یہ اعتراض یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی نیا ہے، بلکہ یہ بہت پرانا اعتراض ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے کچھ ظالم بد نصیب اعتراض اٹھاتے رہے۔ سورۃ الفرقان ہے، 21ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا۔ جن ظالموں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں تھی، وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے کہ انسان بطور رسول ہمارے پاس کیوں آ گیا، فرشتے کیوں نہیں آئے؟ اسی سورۃ الفرقان کی 7ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ ظالموں نے اعتراض یہ اٹھایا، اس رسول کو کیا ہے کہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو فرشتہ کیوں نہیں بطور رسول آیا ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا؟ اس اعتراض کا جواب ایک سے زیادہ نقطوں کی شکل میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان فرشتے سے افضل ہے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ اگر انسان فرشتوں سے افضل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فرشتوں کو یہ حکم نہ دیتے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کم افضل کو بھیج دیتے رسول بنا کر اور زیادہ افضلیت والے کو رہنے دیتے؟ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انسان یہ دنیا کی سب سے زیادہ آزمائی جانے والی مخلوق ہے۔ یہاں میں ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، جس انسان کا جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، رب کائنات اسی حساب سے اتنی بڑی آزمائش اس پر ڈالتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، فرمایا یبتلی الرجل، انسان کا امتحان ہوتا ہے اس کے دین کے اعتبار سے،
وہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش اس پر ڈالتے ہیں. آزمائشوں سے گزر کر وہ گناہوں سے پاک اس طرح ہو جاتا ہے کہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے کھاتے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو فرشتے اگر بطور رسول آ جاتے تو جبریل بیچارے کو کیا پتا کہ باپ فوت ہو گئے تو انسان پر کیا بیتتی ہے، یا میکائیل کو کیا پتا کہ ماں مر جائے تو دل پر کیا بیتتی ہے، یا اسرافیل کو کیا خبر کہ لخت جگر دنیا سے چلا جائے. تو انسان کی نظر کس دور ابتلا سے، کس مصیبت سے گزرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبوت، رسالت، سب سے پہلا سبق یاد کیجیے. میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ اختیاری چیز نہیں ہوتی. یہ کوئی مطالعہ کر کے، پڑھائی کر کے، امتحان پاس کر کے، ڈگری لے کر بندہ نبی اور رسول نہیں بنتا. یہ نبوت اور رسالت کس کی طرف سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رب. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبوت اور رسالت ایک تقریب ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے. تو رب کائنات نے انسانوں میں سے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب کر کے ساری انسانیت کو عزت دی، احترام دیا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی. پھر سورہ مریم کی 58ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے انعام کیا. وہ آدم کی اولاد میں سے تھے، پھر ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کروایا. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ان کو ہم نے ہدایت بھی دی اور ان کا انتخاب بھی کیا. تو ہمیں تو اعتراف کرنے کی بجائے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے نبوت اور رسالت کے لیے ہم انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا. تیسری بات، رب کائنات فرشتوں کو بطور نبی یا بطور رسالت کیوں منتخب نہیں فرماتے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ پچھلا نقطہ یاد کیجیے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام وحی الہی کی عملی تفسیر ہوتے ہیں، اور ہر نبی اپنی قوم کے لیے قدوہ، نمونہ، رول ماڈل ہوتا ہے. فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرشتوں کے اندر وہ چیزیں رکھی ہی نہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں. فرشتے کچھ کھاتے ہیں نہیں، کچھ پیتے ہیں، سوتے ہیں. ان کو غم، خوشی، دکھ، درد، تکلیف، راحت، آرام، چین، صدمہ، ان چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے؟ اللہ نے انبیاء کا انتخاب انسانوں میں سے اس وجہ سے فرمایا، اور پھر انبیاء کو رب کائنات نے وقتاً فوقتاً وہ تمام چیزیں عطا فرمائی جو انسانوں کو عطا ہوتی ہیں. نوح علیہ السلام بیٹے کے ڈوبنے پر کیوں تڑپے؟
انسان ہے نا آخر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ کر تنہائی میں جا کے اللہ کے سامنے کیوں روئے؟ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے سامنے کیوں گڑ گڑاتے رہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید کیوں ہو گئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچاننے کے باوجود سزا کیوں نہیں دی؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے مکہ میں بطور فاتح داخل ہوتے ہوئے اپنے سر مبارک کو کیوں جھکایا؟ اس لیے کہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے وہ نمونہ بن سکے، وہ قدوہ بن سکے۔ پھر چوتھی چیز جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ جتنے لوگ بھی یہاں میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ میں سے کسی نے آج تک کسی فرشتے کو دیکھا ہے؟ انسان دیکھتا ہے، لیکن بھلا کب؟ جب دوسروں کو بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ لو جی وہ آ گیا ہے، ہاں جو آتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کون؟ ملک الموت۔ انسان اس وقت فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اگر فرشتے بطور نبی بطور رسول آ جاتے تو انسانیت کے لیے ان کی بات کو سمجھنا ممکن ہی نہ رہتا، اللہ کے زمین پر فساد مچ جاتا، کیونکہ فرشتے تو کسی کو نظر نہیں آتے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ مالک العنان رب الجلال والاکرام نے میرے اور آپ کے درمیان ابتدا سے لے کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر انسانوں میں سے انبیاء کا انتخاب فرمایا تو یقینی طور پر یہ اللہ ملک العنان رب الجلال والاکرام کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی 9ویں آیت مبارکہ ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ فرمایا اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی آدمی کی شکل میں بھیجتے تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو اس لیے یہ بات عقیدے کے حوالے سے سمجھنی ضروری ہے، پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء اور رسول کبھی بھی وہ فرشتے نہیں تھے، بلکہ فرشتوں سے آدم افضل اور برتر تھے۔ فرشتے تو جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ تو میرے آقا علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے سامنے گھنٹوں نوکروں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے کہ کب اذن غازی علی ملے تو میں اندر جاؤں۔ اللہ نے توفیق دی تو انبیاء پر اور رسولوں پر ایمان کا یہ سفر جاری رہے گا۔ باقی انشاءاللہ آنے والے کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔